السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ایک پھر سے نیا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بیان بہت ہی بہترین شاندار آواز کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دہرا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ کبھی کسی پیغمبر کا اس طرح پر ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام کی وجہ سے 950 سال مار کھائی۔ کبھی کسی پیغمبر کا اس حال میں ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام پر مصیبتیں اٹھائیں، فاقے کاٹے۔ اور کبھی کسی پیغمبر کا ذکر اس طریقے پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو میں نے بادشاہت دی تھی، وہ بھی میں نے دی تھی، اور وہ بادشاہت کرتے رہے، اور جب میں نے چاہا تو ان کو بھی موت بھیج دی۔ ماشاءاللہ۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس کا مقصد اور منشا اور مطلب یہ ہے، دنیا میں بسنے والوں، او میرا دیا ہوا رزق کھانے والوں، میری کریمی اور میری عطا اور میری بندہ نوازی سے فائدہ اٹھانے والوں، میری دی ہوئی جوانی، صحت و تندرستی استعمال کرنے والوں، میرا دیا ہوا حسن و جمال لے کر کے زمین پہ چلنے والوں، برتری میری ہے، بڑائی مجھے صرف سجتی ہے، شایان شان تمام جہان کی عبادت کا حقدار میں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا جس کو بادشاہ بناؤں میری مرضی، جس کو فقیر بنا دوں میری مرضی، ہو نبی اور 8 دن کے فاقے کٹوا دوں میری مرضی، ہو نبی اور سر پہ تاج نبوت ہو اور تخت ایسا عطا کر دوں کہ ہوا پہ اڑتا پھرے۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن مجید نے جا بجا دہرایا۔ فرمایا ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت دی، دولت دی، تخت شہنشاہی عطا کیا، خلقت خدا کو ان کے تابع کیا، جن اور پرند اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، ہوا کو جہاں کا حکم دیتے، ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی، جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی، تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا میں نے دیا، ان کو تو میں نے دیا، لوگوں اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے ہیں، میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں 2 چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے،
کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی. پتہ چلا اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے, او کیڑی میں بادشاہ ہوں, تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے, پرندے میرے تابع ہیں, جن میرے تابع ہے, ہوا میرے تابع ہے. او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے, تو بڑی کمزور مخلوق ہے. کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی, اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے کب سے بن گئے؟ آج ہم مسلمانوں کو, آدمیوں کو, لکھے پڑھوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. کیڑی کیا کہتی ہے اور BA پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیر مخلوق ہے, ذرا سی مخلوق ہے. کہنے لگی, اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے, بادشاہ بن گئے, ہوا پہ تخت اڑانے والے بن گئے, لو پھر دو, میں مانگتی ہوں. علامہ خازن رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, کیڑی کہنے لگی, لو میں نے جھولی پھیلا دی, زد فی رزقی و عمری. او سلیمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو, کچھ زیادہ کر دو. جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو, میری زندگی بڑھا دو, میری حیاتی بڑھا دو, میری روزی بڑھا دو. زد فی رزقی و عمری, میری عمر بڑھاؤ, میری روزی بڑھاؤ. سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے, فرمانے لگے, ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک, ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں. اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں, اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں. کہنے لگے, او سلیمان علیہ السلام جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں, ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ سن, اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار. لین ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے, کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے, کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے. اور رب ذوالجلال کی قسم, کیڑی کہتی ہے, اور تخت سلیمانی موجود ہے, سر پہ تاج نبوت ہے, بادشاہت ہے, روئے زمین کی بادشاہت. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے, مگر کیڑی کہتی ہے, لو میں نے جھولی پھیلا دی, آؤ میدان میں, دو میری عمر بڑھاؤ. سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے, ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی, پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں, میرے قبضے قدرت میں نہیں. سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے, ہر چیز اپنی برادری کی, اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے. آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا, قوم کا غدار ہے, محلے کا غدار ہے, شہر کا غدار ہے, قوم کا غدار ہے. ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے, چال بازی سے کام لیتا ہے, ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے, جھوٹ سے کام لیتا ہے, دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے, مکر سے فریب لیتا ہے. قرآن کریم ہے, سورت نمل ہے, خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی. میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا, قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی, مکوڑے کی تقریر بھی سنو. قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا. کہتا ادخلوا مساکنکم, او میری برادری, اور چمٹیوں, کیڑیوں, مکوڑوں, ادخلوا
داخل ہو جاؤ مساکنکم، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کی پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے۔ او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم۔ ماشاءاللہ، ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کوئی پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اپنے مرسن بتلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا کہ یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی، اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی۔ یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے۔ یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے کہ اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ۔ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے۔ ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ایمانیات میں سے ہے۔ جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، کہتا ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں سوراخوں میں چلے جاؤ۔ کیوں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاؤ گے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا۔ اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بچنے کی کوشش کرو۔ ماشاءاللہ، فتبسم ضاحكا من قولها، خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے۔ آج کل دنیا میں وائرلیس سیٹ ہیں، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے۔ اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا۔ تو ہدہد درخان پکھی، جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ ماشاءاللہ، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہدہد کہاں گیا؟ بہت دیر ہو گئی، پتہ لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا، پانی وانی کا، ہم تخت کدھر کو اڑائیں، کہاں جا کر کے اتارے، خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟
उसने अपनी ड्यूटी को पूरा ना किया, जवाब देने क्यों नहीं आया, मुझे बतलाने क्यों नहीं आया, प्रोग्राम में देर हो रही है, हमारा निजाम बिगड़ रहा है, वो आया क्यों नहीं, काफी देर हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। अम कान मिनल गाइबीन, कहाँ गायब हो गया, आया क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं दी, कहाँ चला गया, कहीं बागी तो नहीं हो गया, कहीं मर तो नहीं गया, गया कहाँ। अम कान मिनल गाइबीन, फरमाया लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, जब वो आएगा उसे बड़ा सख्त अज़ाब दूंगा, सजा दूंगा, उसको परेशान करूंगा, उसको मारपीट करूंगा, सजा दूंगा। देर क्यों लगाई, मैं नबी की बात पर अमल क्यों ना किया। कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सारी उम्र गुजर गई, हमें आज तक पता नहीं चलता अल्लाह का कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है। सुनते सुनते यूं ही गुजर जाते हैं, पढ़ते पढ़ते यूं ही गुजर जाते हैं। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं, मुल्क के बादशाह, हवा के बादशाह, परिंदों के बादशाह, तख्त के बादशाह, ताजे नबूवत सर पे है, पूरी हुकूमत हवाले है, जिन ताबे, दौ ताबे, सारे जानवर परिंदे ताबे हैं, तमाम की तमाम मखलूक को हाथ में रखा हुआ है, गुस्से में बैठे हैं। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु, ज़िबह कर दूंगा, छुरी फेर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, काट के फेंक दूंगा। अब तक आया क्यों नहीं। अल्लाह का पैगंबर जलाल में है, गुस्से में आए हुए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, अल्फाज से आपको अंदाजा हो गया होगा, बगैर गुस्से की इतनी बात क्यों फरमाते कि मैं ज़िबा कर औ लअज़बहन्नहु, या तो कोई वजह माकूल बताएगा देर लगने की, वरना कत्ल कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। माशाअल्लाह, उसने देर क्यों लगाई। तर्जुमा भी कभी देख लिया करो, अल्लाह के कुरान को हाथ लगाने से हंसी नहीं चढ़ता आदमी। माशाअल्लाह, हमने सब ने रल मिलकर अल्लाह के कुरान को छोड़ा हुआ है। ताजरों ने छोड़ा, जिम्मेदारों ने छोड़ा, अफसरों ने छोड़ा, डॉक्टरों ने छोड़ा, हत्ता के पीर और मौलवियों के तो काम का ही नहीं रहा कुरान करीम। हमारी तो ये अल्लाह का कुरान जड़े काटता है, ले देकर मुर्दों के काम का रह गया। माशाअल्लाह, फरमाया हुदहुद है कहां। बार बार पूछते हैं, चारों तरफ परिंदे ऊपर फिर रहे हैं, जो सैकड़ों हजारों मील से देखते हैं, आया नजर के नहीं जी, कहीं नजर आया हुदहुद के नहीं जी। फरमाया ज़िबा कर दूंगा, या कोई माकूल वजह करके बतलाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में बैठे हैं, अचानक परिंदों ने खबर दी कि आ रहा जी। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, आने दो। आया है हुदहुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे हैं। माशाअल्लाह, हाँ भाई, कहां गया था, इतनी देर क्यों लगाई, कहां रहा। खुदा की कसम मुसलमानों, हुदहुद के बयान को सुनो और अपने गिरेबान में झांकी पाओ और झांक कर देखो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने लग गया, दाना खाने लग गया, मुझे प्यास लग गई थी, पानी पीने चला गया, या मैं रास्ता भूल गया, भटक कर दूर चला गया, इस वजह से मुझे देर लग गई। हुदहुद आ गया, आके बयान शुरू करता, इन्नी वजदतुम ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐ बादशाह, इन्नी वजदतुम राअतन
تملكهم اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں، بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں. انی وجدت امرأة تملكهم، میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے. انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سبحان اللہ. ہدہد کا بیان دیکھو، بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے، اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے. کہتا ہے میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا. انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماشاء اللہ. میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، تخت پر بیٹھی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے، قرآن کریم بھی ایک ایک، ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں، علماء کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے. اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے. ماشاء اللہ. بنبئی یقین او لأتبعنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے. فمكث غير بعيد، دور نکل گیا میں، دور چلا گیا میں. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں. ایسی خبر دوں گا، ایسی بات بتاؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سچی بات بتاؤں گا، پکی بات بتاؤں گا. اے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو، ہوا ہی کرتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں. ہو کیا گیا؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت، اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ، میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے. یہ بات بتا کر کے ہدہد درخان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر. کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں. پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے. کہتا نہیں. پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا. وجدتها وقومها يسجدون
للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا، سورج کو میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہے، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ درخان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے تو ہر برس پر لازم ہے کہ وہ صبح شام ایک ہی تکبیر ادھر ہوتا ہے، کل بات پڑے آئے خدا آئے خدا ہے۔ جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے گا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد کہتا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کر آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، ماشاء اللہ۔ اب یہ تو ناممکن تھا نا، شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، او میاں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا، راہ دیتے بننے سے بہتی سانکو کیا، یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی۔ اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیتک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ پرندہ کہتا سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبین، ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے۔ اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔
یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ ماشاء اللہ۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے ہیں، مزار ولی کا تھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ خود خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمہ لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں۔ یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہت نہیں کر رہی تھی۔ اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کہا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی نہیں۔ یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو سر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے۔ آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں، ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈالتا شریف مل رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جیسے قد و قامت، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز، سکوٹر، سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈالٹا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو، اپاہج بن گئے ہو، ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں، لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو۔ جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر، کار، ہوائی جہاز، ریل چلائے ہی نہیں۔ ملک کے سبا بڑی طاقتور قوم تھی، قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے، مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے، 22ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اتنے طاقتور لوگ تھے، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا، یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی۔ بلقیس اٹھی، عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، بے عقل بادشاہ، بے عقل وزیر، بے عقل امیر، بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے، جلال میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو۔ بلقیس اٹھی اور اس نے اپنے وزراء کو، اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا،
سمجھدار عورت تھی، ورنہ کہتی جا جا کون ہے سانو مسلمان بنانا آیا. میری بات ساتھ نہیں دیکھی، کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے. کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں قرآن یہ آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں. حضرت بلقیس نے اپنے وزراء، اپنے سفراء، اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں، میرے سفیروں اور میرے ممبروں، بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، ذرا اس بات پر سنجیدگی اور متانت سے غور کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. کیا ارادہ ہے تمہارا؟ یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ ہمیں اعلان جنگ کرتا ہے اور یا کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو، سورج کی پوجا چھوڑو، چاند کی پوجا چھوڑو، احکم الحاکمین پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے، تمہارا سب کا خالق و مالک ہے. یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ قبول کرو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کیا جواب دوں اسے؟ وزیر بولے، اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا. کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. کہنے لگے ڈلی ڈلی کیسے بول رہی ہے؟ تجھے پتا ہے ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں؟ تجھے قوم سبا کا اچھا بھلا پتا ہے، ملک کا پتا ہے، ہم تیری رعایا ہے، ہم تیری قوم ہے، ہم تیرے پیچھے ہیں. نحن اولو قوت واولو بأس شدید. رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے. تو اعلان جنگ قبول کر لے، تو گھبرانا، ہم کتنی طاقتور قوم ہے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں. ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا. حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا. امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی. ماشاء اللہ. قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم. یوں لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی. شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو 2 ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں. ماشاء اللہ. ساری قوم بگڑ اٹھی. ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت. قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو.
بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے. پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگی قالت ان الملوک قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. کہنے لگے او پاگلوں والی باتیں نہ کرو. جب دو بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور دو بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے لڑائی اور فساد مچا کرتا ہے وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. کیا بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے. کافرہ تو تھی مشرکہ تو تھی لیکن عقل سلیم رکھتی تھی. کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں, لڑائی بہت بری ہے. قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں, عزت والے ذلیل. وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں. لڑائی بہت بری چیز ہے, دنگا فساد بہت بری چیز ہے. ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں. اور آج ہر مرد ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا, خبر شاباشی بہرا نہیں. کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ, ٹھہ جاؤ, صبر کر جاؤ, اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ, پولیس والوں کو نہ کھلاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ, اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو. اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ. کہنے لگی قالت الملوک اذا دخلوا قریۃ. بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا. کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی, وہ بربادی ہو جائے. ماشاء اللہ. یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے. پرندہ ہے, پرندہ ہے, پرندہ, انسان نہیں. بی اے ایف اے پاس نہیں ہے, میٹرک مڈل پاس نہیں ہے, کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا, یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا, نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے, نہ مولوی ہے, نہ مولوی فاضل ہے, نہ عربی ہے, نہ عالم ہے, نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی. ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو جس طرح تمہارے یا اخباروں میں نہیں آیا کرتا, ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی. ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی. کمڑا رہ آئے ہدہد, ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بنا لیتا تو 15,000 روپے تو کماتا. گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو VCR ضرور چاہیے. اللہ کے ولی تو اپنی بیٹی کو VCR دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے, تیری مت ماری گئی. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے. تم گھروں میں VCR چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا, غیرت والا, حیا والا, معصوم والی آنکھیں بچیوں کی رکھنا چاہتے ہو. ہدہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے, بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہت کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی. سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے کہ تختی منگوا لے, یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پوری اکٹھا دیکھ لیں گے. وہ ایک جن کہنے لگا جی شام کو آپ سو جائیں گے, انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے.
دوسرا کہنے لگا بس. انہوں نے کہا اور کیا کہ جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں. ایک اور جن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا جی ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ. ایک کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا. ماشاء اللہ. یہ ہو جا جن آج کل ایک مینو لگ جاوے نا مزے ہی آ جانا. سارے تخت اتنے کٹھے کر لاؤں اپنی مسجد تے، سارا نو پوچھا دسو تہاڈا کی رائے ہے، بندے ہو کہ نہیں. ماشاء اللہ. کہاں میرے قابو آئے جن. ویسے متھا مارنے کو دل نہیں کرتا، دل تو کئی مرتبہ کرتا کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا. ماشاء اللہ. خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے گھر والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو، جن ہم اتار دیں گے. وہ چڑھایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا. خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ، نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے. سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون. بڑا مزیدار کاروبار ہے، کوئی تکلیف نہیں. گاڑی میں نہیں چڑھنا، اشتہار نہیں چھپنا، اخبار میں نہیں آنا، سی آئی ڈی آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی، نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے، بس مزے ہی مزے. جن کہنے لگے نے قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا. تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا. قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھے. اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے تو ملک دوسرا حالات دوسرے. فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے. تو نے اس قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے. کہنے لگی میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی، لو مسلمان بن گئی. لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ. آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس پہ قادر تھا. جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ. جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوئی. تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح. سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے، ہم سمجھایا کرتے ہیں. کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا، کتنا نور ہے اس میں، سارے جہان کو منور کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین خدا ہے. سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا جنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو. اور بلقیس چلنے لگی، نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا. تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں. سلوار کو یہ اوپر کو کرنے لگی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے. قرآن کریم کہتا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، پنڈلیاں بھی اس کی ننگی ہو گئی، اوپر سلوار کر لی. کہنے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار، میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی. فرمایا کدھر ہے پانی. نیچے بیٹھ کر کے شیشے پہ بلقیس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی نہیں. ماشاء اللہ. لگے نظر تو آتا ہے پانی. تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے، شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے. خدا اور ہے، خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے. سمجھایا اس کو. کہنے لگی اب میں مان گئی کہ واقعی چاند سورج کا خدا، تیرا خدا، میرا خدا، سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے. خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے انبیاء کرام کی قرآن مجید کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.